ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارے دل اور دماغ آزاد ہے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب ہے جھنڈا لہرا دینا، آتش بازی کرنا، باجے بجانا اور سیلفیاں لینا؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آزادی ایک ذمہ داری ہے، آزادی ایک وعدہ ہے، آزادی ایک قربانی ہے، آزادی ایک عزم ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مجھے ہے حکم خدا لا الہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے آزادی کے بارے میں۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جی، پاکستان کیسے آزاد ہوا؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگ انڈیا سے یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور پھر وہ کہنے لگے، آج بھی میرے کانوں میں معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں، بچیوں کے چیخنے کی آوازیں، ماں اپنے بچوں کے گلے خود گھونٹ رہی تھی، جوان بچیوں کے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے تھے، جو لوگ بچ گئے تھے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہاں پہ ایک خاتون ہیں، کافی اولڈ ہیں، تو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب پاکستان بنا تو آپ کہاں تھی؟ تو وہ ایک واقعہ سناتی ہیں کہ کہتی کہ میرا ایک ہی بھائی تھا، جب ہم پیدل آ رہے تھے کھیتوں کے درمیان میں سے، تو کہتی کہ سامنے سے جو غیر مسلم تھے، ہندو یا سکھ جو بھی تھے، تو وہ کہہ رہی انہوں نے ہمیں دیکھا، ہم بھاگ کے کھیتوں میں چھپ گئے، تو میرا بھائی چھوٹا تھا تو وہ بھاگ نہیں سکا، تو وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو کاٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اب ہم رو بھی نہیں سکتے تھے، ہم آوازیں بھی نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ پھر ان کو پتہ چل جانا تھا کہ ہم ادھر چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی کاٹ دیا۔ تو وہ اتنا کہہ کر ہزاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتاتی ہیں کہ وہاں سے ایک میری دوست جو کہ بیل گاڑی میں آ رہی تھی، تو اس کا بچہ اس کی گود میں پیاس کی وجہ سے مر گیا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا، یہ آزادی کی قیمت تھی جو ہم نے ادا کر دی ہے۔ پاکستان پلیٹ میں رکھ کر حاصل نہیں ہوا، یہ خون اور آنسوں کی داستان ہے، یہ خون اور آنسوں سے خریدا گیا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان قربانیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پر کوئی آنچ نہ آئے؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یور ٹیمپلز۔ اب آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ پاکستان تو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں انصاف ہو، ایمانداری ہو، ہمارے نبی کے دور جیسا ایک معاشرہ ہو، اسلام کے سنہری اصول ہو۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے خواب کو توڑ دیے ہیں۔ کرپشن، جھوٹ، ناانصافی اور سب سے بڑی چیز کہ ہم فرقہ واریت میں بری طرح پھنس گئے ہیں۔ نوجوان آپ پاکستان کا اصل سرمایہ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کے معمار ہیں، مگر ہم آج تماشائی بن کے رہ گئے۔ آزادی ہمیں کام کرنے کی آزادی دیتی، سوچنے کی آزادی دیتی، آگے بڑھنے کی آزادی دیتی، مگر ہم نے اپنی اس آزادی کو لاپرواہی میں بدل دیا۔ 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن ایک وعدہ کرنے کا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو سچ سے، نفرت کو پیار سے اور کمزوری کو محنت سے بدلنا ہے۔ ہمیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو بہتر بنائیں گے، اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے، کرپشن سے دور رہیں گے، عدل اور انصاف عام کریں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے
اور جب تک ہم اسلام کو اور اسلام کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، ہمیں آزادی تو مل گئی ہے مگر ساتھ اس کے ایک ذمہ داری بھی ملی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آئیے اس دفعہ 14 اگست پر صرف جھنڈا نہ لہرائیں بلکہ یہ وعدہ کریں کہ اس جھنڈے کے اصل معنی کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ آئیے اپنے دل و دماغ کو آزاد کریں، ظلم سے، ناانصافی سے، سستی سے، کرپشن سے۔ یہی آزادی کا اصل مقصد ہے۔